السلام علیکم، ویلکم بیک آفٹر اے لانگ ٹائم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، نہیں بھی ہیں تو آج کے دن تو یقیناً سب ہو گئے ہوں گے، کیونکہ آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ہمارے دور میں اور آج کے دور میں اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس دن کا جشن منانے کا جو ہے کافی زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، کافی زیادہ جو ہے لوگوں نے اس چیز کو تبدیل کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کے احکامات تو کہیں وہ دور بہت پیچھے چلے گئے۔ میں کہہ رہی تھی، وقاص سے یہی بات کر رہی تھی کہ ہمارے دور میں اگر ہم دیکھیں، یاد کریں تو ہمارے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس سادگی سے ہم اس دن کو گزارتے تھے جیسے ہمارے نبی کے احکامات تھے۔ لیکن اب دن بدن ٹرینڈ چینج ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بجائے بچوں کو سمجھانے کے اس چیز کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے۔ ہر سال کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے، تو بس اسی طرح ہم لوگ بچوں کو لے کے نکلے کچھ نیا دکھانے کے لیے، لیکن وہ نیا دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھانے کا بھی ہم لوگوں کا ارادہ تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ اسلام کے طور طریقے سے کس طرح سے گزار سکتے ہیں، یا کس طرح اس دن کو ہمیں گزارنا چاہیے۔ مقصد صرف بچوں کا مائنڈ سیٹ کرنا تھا، ان کو سمجھانا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی میں شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے کیا دیکھا اور کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ اگر آپ کے شہر میں بھی اس طرح سے ہی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم لوگ نکلے، سرگودا کا ایک ایریا ہے، یہاں پہ یہ فیمس ایریا ہے۔ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے یہاں پہ بچوں نے چھوٹے چھوٹے ماڈلز اپنے تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھر کے سامنے، اور ان ماڈلز کا ویسے تو بیسیکلی جو ہے مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں سعودیہ کا ایک ماڈل پیش کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیسی زندگی تھی، کیسے گزارتے تھے لوگ زندگی، یا کیا حالات تھے۔ لیکن اس چیز کو اتنا زیادہ چینج کر دیا، اس میں کارٹونز پڑے، ایون ایک جگہ پہ یہ حالات تھے کہ خانہ کعبہ شریف پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے بھالو رکھا ہوا تھا۔ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ کعبہ کے اوپر سے ایک پرندہ بھی گزر جائے، اور بڑے پھر رہے ہیں اندر، بڑوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے نوٹ نہیں کیا، یہ شاید نوٹ بھی کیا، لیکن جہالت کی انتہا دیکھیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اپنے اس کمپٹیشن کو آگے سے آگے دکھانے کے لیے انہوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو اتنا بڑھا دیا کہ پڑھے لکھے اور جاہل لوگوں کا فرق ہی مٹ گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں تھی، بچوں نے پولز بنائے ہوئے تھے، اندر ٹوائز رکھے ہوئے تھے، اور آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے ماڈلز میں چلیں ٹھیک ہے سوئمنگ پولز بنائے ہوئے تھے، اس میں فشز وغیرہ چھوڑی ہوئی تھیں جو اٹریکٹ کر رہا تھا سب کچھ، لیکن ہمارے اسلام میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ ایک چیز جو ان ساری چیزوں میں مجھے بہت اچھی لگی نا، وہ یہ ایک ماڈل تھا، اس میں انہوں نے واقعی میں سعودیہ کا نقشہ پیش کیا ہوا تھا، ماڈل بنایا ہوا تھا، اور سعودیہ کے میپ کے اکارڈنگ ہی تھا یہ سب کچھ۔ اس میں ایک سائڈ پہ انہوں نے کچی بستی بنائی ہوئی تھی جیسے ہمارے نبی پاک کے زمانے میں، اور اس میں کچھ بھی اوور نہیں تھا۔ مجھے یہ چیز اتنی پسند آئی، میں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو۔ اچھا، وہاں سے نکلے ہم لوگ، پھر بچوں کو لائٹ سکھانی تھی، ظاہری بات ہے ڈیکور تو ہر سٹی ہوا ہوتا ہے، تو بچوں کو شوق بھی بہت زیادہ تھا، اور وہاں پہ ایک مسجد اتنی خوبصورتی سے انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی تھی کہ میرا اپنا دل خوش ہو گیا دیکھ کے۔ یہ سب کچھ تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں بچوں کا جو کنسیپٹ وہ بنا رہے ہیں، یہ سب کچھ تو بہت ہی، مجھے تو دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ پریشان ہوا کہ بچوں کو یہ کیا سکھا رہے ہیں لوگ۔ کیا یہی ہمارا دین کہتا ہے کہ ہمارے نبی پاک اور خانہ کعبہ شریف کے ساتھ یہ لوگ بھالو رکھیں یا اس قسم کے ماڈلز پیش کریں جو ہمارے اسلام کی بالکل تردید کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ وہاں سے نکلے ہم لوگ، لیکن بچے جو ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ کے خوش بھی ہو رہے تھے، ان لوگوں کے لیے یہ سب کچھ نیا بھی تھا، لیکن وقاص کہتے کہ وہ تو بچپن سے یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں نے خود یہ چیز فرسٹ ٹائم دیکھی تھی اور میں بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ تو پھر یہ والی مسجد جو تھی نا، یہ بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم نبی کے احکامات پہ عمل کریں۔ وہ اس دنیا میں ہمارے لیے کس مقصد کے لیے بھیجے گئے، ہمیں اس مقصد کو سب سے پہلے اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ماڈل تھا، اس نے سچ میں میرا دل جیت لیا، اس میں کچھ بھی اوور نہیں تھا، انہوں نے بہت محنت سے بہت دل لگا کے اس چیز کو تیار کیا تھا، لیکن بہت کمال تیار کیا تھا، جتنا بھی دیکھ رہے تھے اس سے دل نہیں بھر رہا تھا، اور اس میں کچھ بھی اوور نہیں تھا۔ اچھا، وہاں سے نکلے، یہ ہر سٹی میں ہی تھا، یہاں پہ بھی ایسے ہی تھا، ایک ٹرک کے اوپر انہوں نے بہت زبردست سا خانہ کعبہ شریف اور روضہ مبارک بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اس کو ریڈی کیا ہوا تھا، اور لوگ اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، یہ چیز جو ہے یہ مجھے اچھی لگی ہے، اس نے اٹریکٹ کیا، یہ بہت خوبصورت تھی، اور اس طرح کی چیزیں یہاں پہ کافی زیادہ تھیں۔
لیکن میرے سامنے ایک دو ہی آئی تھیں، اور یہ پھر ہم لوگ آگے بازار دیکھنے کے لیے اس ایریا سے، تو ہمارا وزٹ ہو گیا تھا ختم، اور تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے، تھوڑا سا خوش بھی ہوئے، بچوں کی محنت بھی دیکھی، لیکن محنت غلط چیز پہ کی گئی تھی، یہ ان کے بڑوں کو سمجھانا چاہیے تھا۔ یہ مسجد تھی سرگودا کی فیمس، یہ بہت اچھے سے انہوں نے اس کو ڈیکور کیا ہوا تھا۔ ہاں، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اتنے زیادہ نکلے ہوئے تھے کہ رش بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، جیسے عید ہوتی ہے عید کا ہی سما تھا، لیکن بس کیا کہیں لوگوں کو۔ پھر ہم لوگ نکلے، یہاں پہ ایک اور گاڑی اتنی خوبصورتی سے ڈیکور ہوئی تھی، ہم لوگ نکلے ڈنر کے لیے، اور وہاں پہ وکاس کی بائک کا پیٹرول ہو گیا ختم۔ ہم لوگوں نے فیول فل کروایا، اس کے بعد ہم لوگ ڈنر والی سائڈ پہ گیا، اور یہ وکاس ہمیں یہاں پہ فرسٹ ٹائم لے کے، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے سرگودا کے سبھی ریسٹورینٹس جو ہیں وہ ٹرائی کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ والا جو سائڈ تھی نا، یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے سرگودا میں زندگی ویسے ہی گزار دی ہے۔ کافی ایسی جگہ ہے جہاں کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، جہاں پہ وکاس لے کے گئے تھے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے، اس چیز کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس سائڈ پہ ہے۔ وہاں پہ ان لوگوں نے جہاں پہ ہم بیٹھنا چاہ رہے تھے وہاں پہ فل تھی جگہ، تو ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے، ویٹ کرنے کے لیے جب بیٹھے ویٹنگ ایریا میں، تو علیان نے تو سب سے پہلے وکاس کا سیل لیا۔ وکاس نے ویٹر سے پوچھا کہ یہاں پہ آپ کی اسپیشل ڈش کون سی ہے، کیونکہ مٹن اور دمبا وغیرہ تو ہم لوگ بالکل بھی نہیں کھاتے، بچے بھی نہیں کھاتے، تو بس پھر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے، اور علیان اور حورب تو موبائل میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ پھر ہماری ہو گئی فائنلی جگہ خالی، اور یہ بہت ہی زبردست قسم کی جگہ تھی، بہت ہی مطلب ایک ڈفرینٹ سیٹنگ ایریا، بہت کمال تھا۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی، ساری ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلے، دنیا کا بھی پتہ ہو اور آخرت کا بھی پتہ ہو، ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی پتہ ہو، ان کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلیں تاکہ انہیں دنیا میں بھی مشکل نہ ہو اور آخرت میں بھی مشکل نہ ہو۔ اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ادا کریں، اس نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے۔ کبھی اگر آزمائش آتی ہے تو آزمائش کے بعد بہت ساری آسانیاں بھی لکھی ہوتی ہیں، وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کبھی آپ کو کسی بھی مشکل میں نہیں رکھ سکتا۔ مشکل کے بعد آسانی ضرور لکھی ہوئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو میں کچھ برا لگا ہو تو اس کو معاف کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔